بعض اوقات گھر کو آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے، وہ دیار غیر میں اپنوں سے دور اپنوں کے تصور اور محبت میں ڈوبا زندگی گزارتا رہا، اور جب اپنی مٹی کی خوشبو اسے دور سے کھینچ کر لائی تو اپنوں کا اپنا پن ناپ تول میں پڑ کر خون کی رنگتی بدل گیا، اور اس بدلاؤ پر اپنے پرائے سب حیران رہ گئے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے اردو کے ممتاز لکھاری ایم الیاس کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خارزار۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جہاز سے اتر کر طارق محمود، اس کی بیوی، ماضی کی کیتھرین اور حال کی آمنہ، ان کی 8 سالہ بیٹی عاتقہ اور 10 سالہ ہمنہ نے اپنے خوابوں کی سرزمین پر بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھے اور کلمہ شکر ادا کیا۔ ماں بیٹیوں نے عین شریعت کے مطابق عبایا اور حجاب سے اپنے بدن اور چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ ان کے دل جوش اور جذبے سے لبریز ہو گئے۔ تینوں یعنی بیوی اپنے شوہر اور بیٹیاں اپنے باپ کے آبائی وطن کی زمین پر چل رہی تھیں، جس کے بارے میں طارق محمود کی زبانی اتنا کچھ سن رکھا تھا کہ یہاں آ کر اجنبیت کا قطعی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایمان کی روشنی میں دین مبین پر عمل پیرا رہ کر ہی زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لاؤنج اور باہر پارکنگ میں مقامی خواتین میں سے بیشتر کو جدید لباس پہنے دیکھ کر ماں بیٹیوں کو حیرت ہوئی۔ عاتقہ نے مایوس ہو کر باپ سے پوچھ لیا کہ ہماری ان مسلم بہنوں کو کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم ہے؟ بیٹی کو دو ٹوک تشفی آمیز جواب دینے کے بجائے طارق محمود تعویلیں پیش کرنے لگا کہ کس طرح بعض لوگ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، اسلامی ملک کے شہری ہوتے ہوئے بھی شریعت پر پوری طرح عمل نہیں کرتے۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے، اور سچے مومن کا یہی امتحان ہے کہ وہ ایسے معاشرے میں بھی دامن بچا کر چلے جیسے آپ کی والدہ مشرف با اسلام ہونے کے بعد پوری کی پوری دین حق میں داخل ہوئی ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جس کا باطن منور ہو جائے اس کو تاریکی میں بھی راستہ سجھائی دینے لگتا ہے، اور خارزار سے دامن بچا کر نکلنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ آپ دونوں بہنوں نے زندگی بھر اپنی والدہ محترمہ کے کردار و عمل کی پیروی کرنی ہے۔ 15 برس پہلے دیار غیر میں طارق محمود اور کیتھرین کی ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں ایک ہی ادارے میں ملازمت کرتے تھے۔ کیتھرین کی مہذب گفتگو، شرافت اور کردار کی مضبوطی نے کیتھرین کو بہت متاثر کیا۔ وہ ان دنوں 23-24 سالہ انتہائی پرکشش اور بھرپور جوان لڑکی تھی۔ طارق سے عمر میں صرف 1-1.5 سال چھوٹی اس عام سے قبول صورت مرد کی محبت میں ایسی گرفتار ہوئی کہ ہر قیمت پر شریک حیات بننے کی خواہش کا برملا اظہار کر دیا۔ اس کے ہم وطن دوستوں اور خصوصاً والدین نے حوصلہ افزائی نہ کی۔ ماں نے سوال کیا کہ اسے ایک غیر مہذب ایشین میں ایسی کون سی خوبی نظر آ گئی؟ ایک عام سے تارکین وطن کے ساتھ ازدواجی رشتہ جوڑنا درست نہیں۔ کیتھرین نے ماں سے کہا تھا کہ اس نے طارق کی آنکھوں میں جو حیا دیکھی ہے وہ آج تک کسی مرد کی نظر میں نظر نہیں آئی، اور انسان کی آنکھیں ایسا آئینہ ہوتی ہیں جس میں اس کے باطن کا صحیح عکس دکھائی دے جاتا ہے۔ طارق نے کیتھرین کو مزید چند مہینوں کی مہلت دے دی اور اس کو مشورہ دیا کہ وہ اس عرصے میں اچھی طرح سوچ لے۔ مذہب تبدیل کرنے کے ساتھ ہی خود کو یکسر بدلنا پڑے گا، جو اتنا آسان نہیں ہوتا۔ شریعت، حدیث، سیرت اور اللہ کی کتاب کے مستند انگریزی تراجم پر مشتمل کل 4 کتب بھی مطالعے کے لیے دیں، جو اس نے بسر شوق شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں اور بغور مطالعہ کرنے کا وعدہ کیا۔ پہلی ملاقات کے ٹھیک 10 مہینے اور 13 دن کے بعد کیتھرین نے نئے مذہب اور نئے نام کی شناخت سے شریعت محمدی کے مطابق نکاح کر لیا۔ اس نے طارق کے تجویز کردہ مختلف اسلامی ناموں میں سے اپنے لیے آمنہ ہی پسند کیا تھا۔ آمنہ نے پوری نیک نیتی سے دین اسلام کو قبول کیا اور پوری کی پوری اس میں ڈھل گئی۔ عربی صرف اتنی ہی سیکھ سکی کہ کلمہ نماز اور چند آیات خوب یاد کر لیں، البتہ مذہب کا مطالعہ انگریزی کتب کے ذریعے بدستور ذوق و شوق سے کرتی رہی۔ نکاح سے پہلے ہی ملازمت چھوڑ دی
اور صحیح معنوں میں خاتون خانہ بن کر رہ گئی۔ تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں اس قابل ہو گئی کہ روزمرہ کی گفتگو شوہر کی مادری زبان اردو میں کرنے لگی۔ پہلی اور پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی، دونوں کی تربیت عین اسلامی تقاضوں کے مطابق کی۔ میاں بیوی نے خوب غور و خوض کے بعد باہمی مشاورت سے فیصلہ کر لیا کہ بیٹیوں کو شعور کی منزل پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اس مادر پدر آزاد معاشرے سے نکال لیا جائے، وہاں جہاں شرم و حیا کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کا چلن ہے، تاکہ ان کو آئندہ کی زندگی شریعت کے تابع رہ کر گزارنے کے لیے سازگار ماحول میسر آ سکے۔ گزشتہ 15-20 برسوں میں طارق محمود چند ایک باری مختصر عرصے کے لیے وطن آ سکا تھا، تاہم بیرونی ملک سے بھیجی ہوئی رقوم کے عوض دونوں بڑے بھائیوں نے آبائی شہر کے جدید ایریے میں ایک کنال کے پلاٹ پر کوٹھی تعمیر کروا رکھی تھی اور ٹیکس فری زون میں قائم انڈسٹریل اسٹیٹ میں فیکٹری لگا رہے تھے۔ کوٹھی اس کے نام کی تھی، لیکن اس کی اجازت سے دونوں بھائی بمِ اہل و عیال اس میں رہائش پذیر تھے۔ تاہم فیکٹری میں طے شدہ معاہدے کے مطابق نصف کا مالک طارق اور باقی کے نصف میں دونوں بڑے بھائی برابر کے شراکت دار قرار پائے تھے۔ طارق اور آمنہ اس اطمینان قلب کے ساتھ وطن لوٹ رہے تھے کہ رہنے کو کشادہ پرآسائش گھر ہے اور 5-6 مہینوں تک فیکٹری سے بھی معقول آمدنی ہونے لگے گی۔ بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم دلائیں گے اور یہاں ان کے لیے مناسب رشتے ملنے کا بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ باقی کی زندگی دونوں میاں بیوی آرام سے بسر کریں گے۔ جاری تعلیمی سال اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ دونوں بھتیجیوں کو یونیورسٹی بہت نزدیک پڑتی تھی۔ ایم اے کے امتحانات دیتے ہی ان کی رخصتی ہو جاتی۔ دونوں کنبے رخصتی کے فوراً بعد کوٹھی خالی کر کے اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور یہ کوٹھی طارق محمود کے لیے کافی رہے گی۔ ایئرپورٹ پر ظہیر اور زبیر بھائی انہیں لینے کے لیے بڑی آرام دہ گاڑی لائے ہوئے تھے، جس میں سارا سامان آسانی سے سما گیا۔ قیمتی سامان والا بیگ گاڑی کے پچھلے حصے میں تو باقی کا اوپر رکھا گیا۔ چاروں آسودہ ہو کر بیٹھ گئے۔ بڑے بھائی نے فرنٹ سیٹ سنبھالی اور منجلہ زبیر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ قانون کا احترام کرنا شروع سے ہی طارق محمود کے مزاج کا فطری خاصہ رہا تھا۔ قواعد و ضوابط کی کبھی خلاف ورزی نہ کی اور حق بات پر مضبوطی سے ڈٹ جایا کرتا۔ طارق کا دل جلنے لگتا کہ اپنے ملک کے لوگ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو گئے ہیں، ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال کمانے کے لیے ہر خط کنڈہ آزمانے پر ہر دم تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ ان دنوں ملک کے زیادہ تر حصے سر شام ہی دھند کی لپیٹ میں آ جاتے اور جھنجھناہٹ ڈھلتی۔ اس میں اتنی شدت آتی کہ چند گز آگے تک کا منظر صحیح طور پر دکھائی نہ دیتا۔ جی ٹی روڈ پر احتیاط سے سفر جاری رہا۔ مہمان مسافر جلدی گاڑی میں سو گئے۔ ہڑبونگ مچنے اور طارق کی کن پٹی سے ریوالور کی یک بستہ نال چھونے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ گاڑی جی ٹی روڈ کے ایک پرانے متروک ویران ٹکڑے پر لا کر روک دی گئی تھی۔ آمنہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی اور شوہر کو اسلحے کی زد پر دیکھ کر اس سے لپٹ گئی۔ پیچھے بیٹھی دونوں بچیاں رونے لگیں۔ ایک پسٹل بردار اگلی سیٹ کا دروازہ کھولے پائیدان پر کھڑا نظر آیا اور تیسرے نے ہو بہو اسی طرح ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھول کر زبیر کی گردن پر پسٹل کی نال رکھ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 بندوں نے سارا سامان اتار کر پیچھے کھڑی پک اپ میں رکھ لیا۔ طارق کی جیبیں خالی کیں اور تینوں ماں بیٹیوں کے ہیڈ بیگ بھی چھین کر لے گئے۔ ڈاکوؤں نے اونی مفلروں سے چہرے چھپا رکھے تھے اور ان کے سروں پر پولیس کی ٹوپیاں تھیں۔ جاتے ہوئے گاڑی کے اگلے دائیں ٹائر کو گولی مار کر پھاڑ گئے۔ بڑے ارمانوں سے نئے وطن کو اپنانے کی غرض سے آنے والی ماں بیٹیوں کو اس صدمے نے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ طارق نے گاڑی کا ٹائر بدلتے ہی بھائیوں سے تھانے چلنے کو کہا۔ وہ سمجھانے لگے کہ رپورٹ درج کرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ مزید مالی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں نے پولیس کی جعلی وردیاں پہن رکھی ہوں، گویا ان کے اصل ڈاکو اور اصل پولیس اہلکار ہونے کے امکانات برابر برابر ہیں۔ لہٰذا بہتر ہوگا کہ اس مالی نقصان کو برداشت کر لیا جائے۔ لیکن طارق محمود نہ مانا اور وہ لٹا پٹا قافلہ تھانے پہنچ گیا۔
ڈیوٹی پر موجود ہیڈ کانسٹیبل نے طارق سے شروع میں چند سوالات کیے، لیکن فوراً ہی ساری تحقیق اور تفتیش کا رخ دونوں بھائیوں کی طرف موڑ دیا۔ طارق کو حیرت ہونے لگی۔ ظہیر ہیڈ کانسٹیبل سے الجھ پڑا اور کہا کہ وہ ایسے سوال کر رہا ہے جیسے ہم نے ہی اپنے بھائی کو لوٹا ہے۔ زبین نے ہیڈ کانسٹیبل کے سوال کے جواب میں کہ رات کے وقت مخصوص پولیس ناکوں کے علاوہ ویران جگہ پر گاڑی کھڑی ہی کیوں کی، تو اس نے جواب دیا کہ ڈاکوؤں کی پک اپ بالکل پولیس موبائل جیسی لگی اور وہ تقریباً آدھی سڑک روک کے کھڑی تھی۔ 3 وردی پوشوں نے تقریباً گاڑی کے آگے آ کر ٹارچوں سے روشنی ڈالی اور رکنے کا اشارہ دیا تو میں نے بریک لگا دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے پوچھا کہ ان دونوں بھائیوں سے ڈاکو نے کیا چھینا؟ زبیر اور ظہیر دونوں نے کہا کہ جو بھی نقدی تھی وہ انہوں نے لے لی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے خود اٹھ کر دونوں کی پوری طرح جامع تلاشی لی اور 2 اہلکاروں کو ہمراہ لیے باہر آ گیا۔ گاڑی کو اندر سے دیکھا اور اگلی دونوں نشستوں کے نیچے جھانکا۔ میٹ اٹھا کر چھوٹا سا دستی بٹوا برآمد کر لیا جس میں نقد رقم کے علاوہ دونوں بھائیوں کی شناختی کارڈ، زبیر کا ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کی رجسٹریشن بک بھی تھی۔ وہ بوکھلا کر متضاد بیان دینے لگے کہ زیادہ رقم دونوں کی جیبوں میں تھی جو ڈاکوؤں نے نکال لی۔ پرس میں ضروری کاغذات اور 2-3 ہزار روپے ڈال کر گھر سے نکلتے ہی احتیاطاً میٹ کے نیچے چھپا دیے تھے، جن کے بارے میں بتانا یاد ہی نہ رہا۔ تفتیش کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ طارق محمود کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اس کو اعتبار نہ آیا کہ بڑے بھائی ہی اس کے خلاف کسی سازش کے مرکزی کردار ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں اس سے شکوہ کرنے لگے کہ اسی لیے پولیس اسٹیشن آنے سے منع کیا تھا، یہاں الٹا مظلوم کو ہی ظالم بنا دیا جاتا ہے۔ ظہیر نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، حوالدار صاحب، ہم نے رپورٹ درج ہی نہیں کروانی، آج خود تجربہ کر کے دیکھ لیا۔ پہلے صرف سنا کرتے تھے کہ ہماری پولیس مقتول کے گھر والوں کو ہی شامل تفتیش کر لیتی ہے تاکہ مال بنایا جا سکے۔ حوالدار کچھ زیادہ ہی دبنگ شخصیت ثابت ہوا، بول پڑا، بالکل صحیح سنتے رہے ہو، گھر سے ہی قاتل ثابت بھی ہو جایا کرتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی عوام ویسی پولیس۔ یہاں اس ملک میں سگے باپ اپنے پردیس گئے بیٹوں کو لوٹنے سے باز نہ آئے۔ تم دونوں تو بھائی ہو، اور وہ بھی محبت کو ترسے ہوئے۔ پرچہ درج نہ کروانے کی 25,000 روپے فیس دینا ہوگی۔ پولیس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، اس کو بہت کام کرنے ہوتے ہیں، میں کچی رپورٹ لکھ رہا ہوں۔ وہ براہ راست طارق سے مخاطب ہوا اور کہا، ہم معصوم بچیوں اور ان کی والدہ کو زیادہ دیر روکنا نہیں چاہتے، تینوں باپردہ ہیں، اتنا لمبا سفر اور پھر شوق، انہیں فوراً گھر لے کر جائیں۔ پھر ظہیر کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ بطور ضمانت ہمارے پاس رہے گا، اس کا بھائی ہماری فیس لے آئے اور اس کو لے جائیں، آپ کا ذاتی معاملہ ہے، نقصان برداشت کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ویسے یہ دونوں بھائی ڈرائنگ روم میں 15-20 منٹ کے اندر اندر ساری کہانی بتا دیں گے، لہٰذا آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ رپورٹ درج کروائیں۔ حوالدار نے امتحانی گتے میں سفید کاغذ لگا کر اوپر قلم رکھا اور طارق کی طرف بڑھا کر بولا، درخواست لکھیں، بخدمت جناب SHO صاحب، میں مختصراً لکھواتا ہوں۔ طویل سفر کی تھکن اور صدمے سے نڈھال ماں بیٹیاں نیند پوری نہ ہونے سے ادموئی ہوئی جا رہی تھیں، گھر پہنچ کر ناشتہ کرتے ہی سو گئیں۔ طارق کے بزرگوں میں صرف سگی پھوپھی ہی رہ گئی تھی، بیوہ اور نادار خاتون، جس کو طارق کی باقاعدگی سے خرچہ بھیجتا رہا تھا۔ اس نے ایسا انکشاف کیا کہ بھتیجے کو ہلا کر رکھ دیا، کہنے لگی، میرے بچے، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ بات ایسے ہی نہیں اڑی کہ کوٹھی اور فیکٹری دونوں بھائیوں نے اپنے نام لگوا رکھی ہے، دفتروں کا ریکارڈ چیک کرواؤ، خود جاؤ، کسی کا اعتبار نہ کرنا۔ تم نے دونوں ظالموں کو مختار نامہ بھی لکھ دیا تھا، اللہ جانے کیا کیا ہیرا پھیری کی ہے۔ ان کی اولاد بھی علل اعلان کہتی پھرتی ہے کہ کون چاچا، کوٹھی اور فیکٹری ہماری ہے، گوری سے شادی کر لی، اب گوروں کے دیس میں رہے، یہاں کیا لینے آئے گا۔ بات کھلنے پر آئی
تو سال، مہینے یا دن نہیں لگے، گھنٹوں میں کھلتی چلی گئی۔ دونوں بھابھیاں جوان بیٹوں کے ہمراہ آ کر ایک لحاظ سے حملہ آور ہو گئیں۔ عذر تراش لیا کہ اس نے آتے ہی دونوں بھائیوں کو پھنسانے کی پوری کوشش کی۔ وہ تو قسمت اچھی رہی کہ پولیس کو رشوت دے کر عزت بچا لی۔ شہر کے ترقیاتی ادارے اور انڈسٹریل اسٹیٹ کے ریکارڈ میں سرے سے طارق کا نام ہی نہیں تھا۔ وہ تھانے گیا تاکہ باقاعدہ رپورٹ درج کروائے۔ چھوٹے بڑے عملے نے پروں پر پانی نہ پڑنے دیا۔ شور شرابہ کر کے ایس ایچ او سے ملا، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹرکا دیا کہ گھریلو جھگڑوں میں پولیس کو الجھانے کے بجائے آپس میں مل بیٹھ کے معاملات سیٹل کیے جائیں۔ طارق محمود کی قوت ایمانی بروئے کار آ گئی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ بن گیا کہ تمام تر دستاویزات، خواہ وہ جعلی تھیں یا اصلی، لوٹے گئے سامان میں چلی گئیں۔ پاسپورٹ، زیورات، پاؤنڈ اور سب کچھ۔ لباس بھی صرف وہی رہ گئے جو تن پر تھے، پرکھنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ بھائی کھل کر سامنے آ گئے اور صاف کہہ دیا کہ اس نے دونوں کو تھانے میں ذلیل کروایا، لہٰذا وہ 1 روپیہ بھی دینے کے روادار نہ ہوں گے۔ اس مشکل گھڑی میں بہنوئی محمد سلیمان ساتھ چل پڑا، اکلوتی بہن کا شریک حیات، شہر کی سیاسی بساط کا اہم مورا اور موجودہ چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی۔ گو کہ بہن کی اپنے شوہر سے کبھی نہ بنی، بھائی کو دبے لفظوں میں بچ کے رہنے کی تلقین کر گئی، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ کوئی مشورہ دینے والا بھی نہ تھا۔ سلیمان سے ادھار رقم پکڑ لی تاکہ روزمرہ کا خرچ جیب میں ہو۔ اسی کی مدد سے ایس ایس پی کو جا ملا اور متعلقہ پولیس اسٹیشن کے حوالے سے ساری رویداد گوش گزار کر ڈالی۔ ایف آئی آر درج کر لی گئی اور ایس ایس پی نے اس کیس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے تفتیش ایک اچھی شہرت کے حامل سب انسپکٹر کے سپرد کرتے ہوئے کہا، اوورسیز پاکستانی کی جائیداد ہڑپ کرنے کا سنگین جرم ہوا ہے۔ اس کی نو مسلم بیوی نے ہم لوگوں کے بارے میں بہت برا تاثر لیا ہوگا۔ ڈاکے کی اصلیت کھلنے سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ کیس ہمارے لیے چیلنج سے کم نہیں۔ دونوں بڑے بھائیوں نے ضمانتیں کروا لی تھیں، تاہم انہیں شامل تفتیش کر لیا گیا۔ طارق نے ایک وکیل کے ذریعے سول عدالت میں کوٹھی اور فیکٹری کی بازیابی کا دعویٰ بھی دائر کر دیا۔ اس نے تمام رقوم قانونی طریقے سے بذریعہ بینک بھیجی ہوئی تھیں، صرف یہی ایک ثبوت تھا جو متعلقہ برانچ سے بآسانی حاصل ہو گیا۔ جج نے ظہیر اور زبیر سے دو ٹوک کہا، انکم ٹیکس کا ریکارڈ لے آؤ۔ تم دونوں کی آمدن ثابت ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ عدالت 1-2 پیشیوں میں فیصلہ دے دے گی۔ مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی اور تفتیشی افسر نے ڈاکے کے اصل کردار گرفتار کر لیے، جن میں فیکٹری کے 3 مزدور، 1 کلرک اور 2 سیکورٹی گارڈ شامل تھے۔ کچھ سامان، اٹیچی کیس، ہینڈ بیگ اور پاسپورٹ بھی برآمد ہو گئے، تاہم زیور، کپڑوں، فارن کرنسی میں سے کچھ نہ ملا۔ دونوں بھائیوں کی ضمانتیں منسوخ ہو گئیں اور ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ طارق محمود بظاہر جتنے مضبوط عقیدے کا حامل دکھائی دیتا رہا، حقیقت میں ایسا ثابت نہ ہوا۔ اسی روز گھر آیا اور دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا۔ ظہیر اور زبیر کے سسرال والے میدان میں آ گئے، ساتھ ہی ان دونوں کی بیٹیوں کے منگیتر کود پڑے۔ قرض حسنہ دینے کے حوالے سے بیان حلفی لکھے گئے اور جائیداد ہڑپ کرنے کی نیت سے وسیع پیمانے پر منصوبہ بندی ہونے لگی۔ آمنہ کو پیغام پہنچایا گیا کہ سپریم کورٹ تک مقدمے بازی چلے گی۔ دوران تفتیش ظہیر زیادہ سختی برداشت نہ کر سکا اور اس نے قبول دیا تھا کہ ڈاکہ اس لیے ڈلوایا تاکہ جعلی دستاویزات ضائع ہو جائیں اور جعل سازی کا کیس نہ بنے۔ علاوہ ازیں اپنے تئیں یہ باور کر لیا تھا کہ ایسی سنگین واردات سے دوچار ہونے پر بیٹیاں اور بیوی خوفزدہ ہو کر طارق کو فوری واپسی کے لیے رخت سفر باندھنے پر مجبور کر لیں گی۔ ان کے پاسپورٹ اسی لیے محفوظ رکھے تھے کہ موقع پا کر کسی رات گھر کے صحن میں پھینک دیں گے۔ آمنہ اپنے تمام تر معاملات کا حل دینی احکامات کی روشنی میں تلاش کرتی۔ جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا، مرحوم شوہر کی دی ہوئی کتابوں اور قرآن پاک سے رجوع کرنا اس کی پختہ عادت بن چکی تھی۔ بیٹیوں کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہونے پر فکر مند ضرور رہی، ذریعہ آمدن
ندارت ہونے سے نوبت فاقہ کشی تک آ گئی۔ بڑی خواری کے بعد ایک اکیڈمی میں انتہائی کم معاوضے پر کام مل گیا، جہاں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو روزمرہ کی انگریزی بول چال میں ماہر کرنے کا فریضہ ذمہ لگا۔ لیکن اس عورت کا پردے کے شرعی احکامات پر سختی سے کاربند رہنا نہ صرف رکاوٹ بن گیا بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا۔ مقدمے کی پیروی بھی اسی لیے نہ کر سکی کہ بے پردگی ہوتی ہے اور مالی وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ گلی محلے کے لوگوں کو اس بے سر و سامان اور منفرد مزاج کی بیوہ اور یتیم بچیوں سے دلی ہمدردی ہو گئی۔ اڑوس پڑوس کو خبر رہی کہ ماں بیٹیاں صبح کے وقت انتہائی معمولی ناشتہ کر کے شام کے کھانے تک بھوکی رہتی ہیں۔ ایک تو اس آبادی کے زیادہ تر لوگ بھی تہی دست تھے، دوسرے اس عورت کی انا آڑے آ جاتی، قرض لیتی، نہ خیرات قبول کرتی۔ اکیڈمی سے ملنے والے حقیر معاوضے پر گزارا چلتا رہا۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے سلیمان ملنے آ گیا۔ اس نے پردے میں رہتے ہوئے دروازے کے پیچھے سے آنے کا سبب پوچھا تو وہ بولا، بھابھی صاحبہ، ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں جتنی آپ نے اپنے اوپر روا رکھی ہوئی ہے۔ وہ بولی، جی ہم کو پتہ ہے، دین میں سختی بالکل نہیں، ہم کو خود اس سے بہت خوشی ملا ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتی ہیں، اس میں بے شک دیکھ لیں کہ زکوٰۃ پر آپ کا جائز حق بنتا ہے۔ میں زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہوں۔ قانون یہ ہے کہ مستحق افراد کو بذریعہ چیک ادائیگی کی جائے، مگر میرے ثوابدیدی اختیارات بھی ہیں۔ کمیٹی کے ممبران کی متفقہ منظوری سے زیادہ ضرورت مند کو نقد ادائیگی کر سکتا ہوں۔ بہت مہربانی بھائی صاحب، آمنہ نے سلیمان کو ٹوک دیا اور بولی، ابھی ہم اکیڈمی جائے گا، واپسی پر زکوٰۃ کو اچھی طرح پڑھ لیں گے۔ آپ آنے کا تکلیف مت کرو، فون پر پوچھ لو، اللہ کے حکم کو ہم ضرور مانیں گا۔ محمد سلیمان نے کہا، ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ فنڈ کی رقم آپ کو نقد مل جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سے اہل ثروت ہماری کمیٹی کے ذریعے امداد تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں رمضان پیکج بنا ہوتا ہے، گھی، آٹا، چینی، دالیں وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے، وہ بھی لے آؤں گا۔ اس میں لینے اور دینے والے کسی کا اجر کم نہیں ہوتا۔ وہ جواب میں بولی، جی بھائی صاحب، اللہ بہت رحیم ہے، اس کا ہم کو پتہ ہے۔ اکیڈمی سے واپسی پر آمنہ نے بڑی توجہ سے زکوٰۃ کے احکامات کا مطالعہ کیا اور پوری طرح مطمئن ہو گئی کہ وہ اس کا استحقاق رکھتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کو قبول کرنے میں کسی قسم کی قباحت نہیں۔ سلیمان کی فون کال آنے پر اس امر کی تصدیق کر دی اور کہا کہ وہ جس شکل میں چاہے امداد لے آئے۔ فون بند کرنے سے پہلے جو آخری جملہ بولی اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، بھائی صاحب، یہ کار خیر جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کا اجر صرف اللہ پاک سے مانگیے گا۔ سلیمان اپنی ذاتی کار میں اچھا خاصا سامان رکھ کر لے آیا اور ڈیوڑی کا دروازہ کھلوا دیا۔ ڈکی سے آٹے کا ایک تھیلا نکال کر خود اندر رکھا، اس کے بعد 3 کارٹن باری باری اٹھا کر اندر لایا۔ آخر میں ایک بڑا سا پلاسٹک کا تھیلا اٹھائے ہوئے آ گیا۔ آمنہ پوری طرح پردے میں تھی اور کونے میں لگی کھڑی دیکھتی رہی۔ اس نے چند ایک بار شکریہ کے الفاظ ادا کر دیے۔ سلیمان نے آخری تھیلا کارٹن پر رکھتے ہوئے بتایا کہ اس میں بسکٹ، مٹھائی، کھجوریں اور کچھ خشک میوہ جات ہیں۔ باقی کے 3 کارٹنوں میں چاول، دالیں، چینی، پتی، گھی اور دودھ ہے۔ انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں ایک فون کال پر ہر وقت حاضر ہوں۔ جیب سے طے کیے ہوئے 1000 روپے مالیت کے چند نوٹ نکالتے ہوئے سلیمان نے 3-4 چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور آمنہ کے قریب آ گیا۔ دایاں ہاتھ جس میں رقم تھام رکھی تھی اس کی طرف بڑھایا اور بولا، یہ لیجئے، اور جب بھی ضرورت پڑے صرف اشارہ کر دیجیے گا۔ سلیمان کی آواز میں لرزش آ گئی، تاہم اتنے میں آمنہ داہنا ہاتھ آگے بڑھا چکی تھی۔ نہ جانے کیا سوجی کہ خاتون کو نوٹ پکڑانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا اور رقم ہتھیلی پر رکھتے ہی اپنی ہتھیلی اس پر جما دی۔ پورے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں بول پڑا، اسلام میں اتنی سختی نہیں جتنی آپ نے اپنے دماغ پر سوار کر رکھی ہے۔ ساتھ ہی اس کے سراپے پر اوپر سے نیچے تک بڑی بھرپور فریفتہ نگاہ ڈالی۔ لبوں سے کچھ اس طرح کی سسکاری برآمد ہوئی جس کے بارے میں شاید خود بھی نہ سمجھ پایا ہو
کہ بے ساختہ تھی یا شعوری کوششوں کا شاخسانہ۔ بت بنی کھڑی خاتون ذرا بھی مشتعل نہ ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس صفائی سے کھینچ لیا کہ کرنسی نوٹ سلیمان کی بائیں ہتھیلی پر دھرے رہ گئے۔ ایک لفظ بولے بغیر آگے بڑھی، الٹے ہاتھ میں ڈرائی فروٹ والا تھیلا اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کی انگلیاں ایک کارٹن کے گرد لپٹے اسٹریپ میں پھنسا کر اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں چیزیں دروازے سے باہر رکھ دیں۔ اسی لمحے سامنے والے گھر سے پڑوسن اور اس کا جوان بیٹا نکل آیا۔ وہ دونوں اپنے گھر کی کھڑکی کا پردہ سرکا کر ڈیوڑی کا منظر دیکھتے رہے تھے۔ سلیمان گنگ سا کھڑا رہ گیا۔ اتنے میں آمنہ نے آٹے والا تھیلا بھی فرش پر گھسیٹتے ہوئے گلی میں لا ڈالا۔ پڑوسن نے بیٹے سے دونوں کارٹن اٹھا کر باہر رکھنے کو کہا۔ اس نے فوراً تعمیل کر دی۔ سلیمان گھگیا کر بولا، آمنہ بہن، ایسا مت کرو، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، آپ پر کوئی احسان نہیں۔ اسی اثنا میں وہ خود بھی باہر گلی میں آن کھڑا ہوا تھا۔ اڑوس پڑوس کے چند اور مرد و خواتین بھی نزدیک آ گئے۔ آمنہ کچھ نہ بولی اور دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈیاں چڑھا لیں۔ اگلے روز صبح 9 بجے ہی اہلکاروں سے بھری پولیس موبائل کے ساتھ ایک لینڈ کروزر آن کھڑی ہوئی، جس سے آمنہ کے آبائی وطن کے سفارتی مشن کی خاتون کوآرڈینیٹر نکلی۔ اس کے ساتھ آئے عملے کے 2 ارکان گاڑی میں ہی بیٹھے رہے۔ ہر عمر کے مرد و خواتین سے گلی بھر گئی۔ محلے کے معزز بزرگ حاجی ذکا اللہ کی معیت میں 2 ادھیڑ عمر خواتین اور 2 بوڑھے مرد آمنہ سے ملنے آ گئے۔ معلوم ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ہمراہ وطن واپس جا رہی ہے۔ حاجی ذکا اللہ دل گرفتہ سے ہوئے، بول پڑے، بیٹی، ہم تمہارے مجرم ہیں، بڑی کوتاہی ہو گئی۔ مرحوم طارق محمود کے ساتھ سراسر ظلم ہوا، ہمیں ہر حالت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ گلی محلے کے لوگ شرمندہ ہیں اور فضا سوگوار ہو گئی ہے۔ تم واپس مت جاؤ، ہم تمہاری فیکٹری اور مکان کا مقدمہ جیت کے دکھائیں گے۔ طارق مرحوم اپنی بیٹیوں کو جس خراب ماحول سے نکال لایا، اس میں ان معصوموں کو واپس مت لے جاؤ۔ آمنہ نے بڑے تحمل سے بات سنی اور کہا، جن بھائیوں نے مکان اور فیکٹری کے واسطے ایمان خراب کر لیا، ان سے یہ چیز مت چھینو، انہوں نے بہت زیادہ قیمت دے دیا۔ اور ادھر ہمارے وطن میں بیٹی کو خطرہ نہیں، ادھر بیٹی اور ہم کو بھی خطرہ ہے۔ وہاں جب عورت خود خرابی مانگتا اس کو برابر مل جاتا، یہاں جو عورت خرابی نہیں مانگتا اس کو بھی بہت لوگ زبردستی خرابی دیتا۔ ہم نے شادی سے پہلے طارق محمود کا آنکھ دیکھا، خوب جان گیا، نیکی والا اچھا آنکھ کیسا ہوتا۔ ادھر اکیڈمی کا اونر اور بہت زیادہ لوگ اپنا ینگ میل اسٹوڈنٹس کا آنکھ دیکھا، سب نہیں، تھوڑا بہت عورت کو خرابی دینے کے واسطے دیکھتا، اچھا نہیں۔ آئی ایم سوری، سب اچھا ہو گیا، ہم کو خدا حافظ کا گفٹ دے دو اور فی امان اللہ کا گفٹ ہم بھی آپ کو دیتا ہے۔